فلم شروع ہوتے ہی ہمیں 1881 کا نیو یارک سٹی دکھایا جاتا ہے، جہاں سڑک پر ایک آدمی تیزی سے چلتے ہوئے ایک بلڈنگ میں داخل ہوتا ہے، ٹیلی گرام سینڈ کرتا ہے جو کہ ایک نوجوان کو ملتا ہے۔ یہ ٹیلی گرام اس کے انکل نے سینڈ کیا تھا، جو اسے جلدی ملنے کے لیے آنے کا کہتا ہے۔ وہ نوجوان جلدی سے اپنے انکل کی اسٹیٹ کا سفر کرتا ہے۔ یہ ٹیلی گرام اس کے انکل جان کارٹر کی طرف سے تھا۔ وہ نوجوان جب اپنے انکل کی اسٹیٹ پر پہنچتا ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ اس کے انکل کی اچانک ڈیتھ ہو چکی ہے اور اس نے اپنی ساری جائیداد اپنے نیفیو کے نام کر دی تھی، اور ساتھ ہی اپنی ایک خاص ڈائری بھی تھی جس کو صرف اسے پڑھنے کا حکم دیا تھا۔ وہ نوجوان ڈائری پڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ پھر فلم کا سین بدلتا ہے اور ہمیں ایک ڈیزرٹ دکھایا جاتا ہے، اور یہ امریکن سول وار کا زمانہ تھا۔ جان کارٹر جو کہ آرمی میں ایک کیپٹن ہوتا ہے، اس ڈیزرٹ میں سونا تلاش کر رہا ہوتا ہے۔ وہاں کے ریڈ انڈینز اسے پسند نہیں کرتے۔ فوج کا ایک کرنل پاول ریڈ انڈین سے لڑنے کے لیے جان کارٹر کو پریشرائز کرنے کی کوشش کرتا ہے، جس کے لیے جان کارٹر انکار کر دیتا اور وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتا ہے۔ آرمی اس کا پیچھا کرتی ہے۔ جان کارٹر بھاگتے ہوئے ریڈ انڈینز کے علاقے میں چلا جاتا ہے۔ کرنل پاول اور باقی فوجی دستے اس کا پیچھا کرتے ہیں، لیکن جب وہ دیکھتے ہیں کہ جان کارٹر اور ریڈ انڈینز ایک دوسرے کے ساتھ مل رہے ہیں تو وہ وہیں رک جاتے ہیں۔ دونوں پارٹیز ایک دوسرے کے سامنے آ جاتی ہیں اور لینگویج بیریئر کی وجہ سے ایک دوسرے کی بات سمجھ نہیں پاتے، اور ان میں گن فائٹ شروع ہو جاتی ہے اور جان کارٹر کو بھاگنے کا موقع مل جاتا ہے۔ لیکن تبھی کرنل پاول کو گولی لگ جاتی ہے اور جان کارٹر بھاگتے ہوئے اس کو بھی ساتھ لے جاتا ہے۔ دونوں بھاگتے ہوئے ایک غار کے پاس پہنچ جاتے ہیں۔ غار کے دروازے پر ایک مکڑی کا نشان بنا ہوتا ہے۔ جان کارٹر پاول کو دروازے کے قریب چھوڑ کر غار کے اندر چلا جاتا ہے۔ وہاں کارٹر کو عجیب نشانات والا ایک چیمبر ملتا ہے۔ دیواریں اور چھت سونے سے بنی ہوتی ہیں۔ وہ یہ سب کچھ بہت حیران ہو کر دیکھ رہا ہوتا ہے کہ اسے اپنے پیچھے ایک سٹرینج سا آدمی نظر آتا ہے۔ وہ آدمی جس نے عجیب سا ڈریس پہنا ہوتا ہے اور بالکل بیلٹ ہوتا ہے، وہ اس پر ایک نائف سے مارنے کی کوشش کرتا ہے۔ دونوں میں لڑائی ہوتی ہے۔ جان کارٹر اس سٹرینجر کو گولی مار دیتا ہے۔ تبھی وہ دیکھتا ہے کہ اس نے نیلے رنگ کا چمکتا ہوا میڈیلین پکڑا ہوا ہے اور وہ کوئی ورڈز کہنے کی کوشش کر رہا ہے۔ تبھی جان کارٹر اس میڈیلین کو اٹھا لیتا ہے اور وہی ورڈز دہراتا ہے، اور اچانک وہ خود کو ایک عجیب سے ڈیزرٹ میں پاتا ہے۔ جان کارٹر اٹھ کر چلنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن وہ چلنے کی بجائے بڑے جمپس لگانا شروع ہو جاتا ہے۔ وہ اس عجیب نئے ماحول میں چلنے کا طریقہ سیکھنے میں کئی منٹ لگاتا ہے۔ وہ قریبی ایک پہاڑی پر جاتا ہے اور وہاں اسے انڈوں کا ایک گھونسلہ نظر آتا ہے جس میں ایک 6 اعضاء والے سبز بچے ہوتے ہیں۔ وہ پریشان ہو کر وہاں سے جانے ہی والا ہوتا ہے تو دیکھتا ہے کہ گرین کریچرز کا ایک گروپ قریب آ رہا ہوتا ہے۔ وہ بڑے بیسٹ پر سوار ہوتے ہیں اور ان کے پاس آرمز بھی ہوتے ہیں، اور جب وہ جان کارٹر کو دیکھتے ہیں تو فائر کرتے ہیں۔ ان میں سے ایک دوسرے کو رکنے کا کہتا ہے۔ 4 آرمز والا یہ لمبا گرین کریچر اپنی تلوار اور رائفل نیچے رکھ کر جان کارٹر کو گریٹ کرتا ہے، لیکن دونوں ایک دوسرے کی زبان سمجھ نہیں پاتے، لیکن پھر بھی دونوں ایک دوسرے کو اپنا نام بتانے کی کوشش کرتے ہیں۔ گرین کریچر اپنا نام ٹارکس بتاتا ہے، جو اپنے ٹرائب کا لیڈر ہوتا ہے۔ ٹارکس جانتا ہے کہ جان کارٹر مقامی نہیں ہے اور اس سے دوبارہ چھلانگ لگانے کو کہتا ہے۔ جان کارٹر ان کے ویپنز کی طرف جمپ لگاتا ہے، لیکن اس سے پہلے کہ وہ لڑ سکتا وہ اس کو پکڑ لیتے ہیں۔ ٹارکس اپنے گروپ کو اشارہ کرتا ہے کہ وہ اسے چھوڑ دیں۔ وہ جان کارٹر کو ایک قدیم شہر کے کھنڈرات میں بنے اپنے گھر لے جاتے ہیں۔ اس وقت تک جان کارٹر بہت ڈرا ہوتا ہے اور وہ اپنے گھر واپس جانا چاہتا ہے اور جانتا ہے کہ وہ میڈیلین ہی واحد راستہ ہے جس کی مدد سے وہ یہاں سے نکل سکتا ہے۔ لیکن بدقسمتی سے ٹارکس اس سے وہ میڈیلین چھین لیتا ہے اور اسے خود پہن لیتا ہے۔ اس شہر میں پہنچ کر وہاں کے لوگ جان کارٹر کے ساتھ بہت برا سلوک کرتے ہیں۔ وہ پہچان نہیں پاتے کہ وہ کس قسم کا انسان ہے، وہ اس کو سمجھ نہیں پاتے، اسی لیے اسے کوئی جانور سمجھ کر ایک جگہ قید کر دیتے ہیں۔ وہاں پر اس کی دوستی ایک گرین کریچر عورت سے ہو جاتی ہے جس کا نام سولا ہوتا ہے۔ وہاں کے لوگ اسے پسند نہیں کرتے۔ سولا جان کارٹر کو لیکوڈ پلاتی ہے جس کی وجہ سے وہ ان کی زبان بولنے اور سمجھنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ دوسری طرف کہیں بہت دور ہیومنائٹس کے درمیان جنگ ہو رہی ہوتی ہے۔ وہ ایئر شپس پر لڑتے ہیں، ایک طرف بلو اور دوسری طرف ریڈ۔ ایک ریڈ شپ پر 3 بیل فگرز اپیئر ہوتے ہیں اور جنرل سیپ تھین ان کے پاس جاتا ہے۔ وہ اسے ایک بلو میش ڈیوائس دیتے ہیں جو ایک پاورفل ویپن ہوتا ہے، لیکن جب وہ 3 فگرز کو شوٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو ان کی بجائے وہ خود پیچھے کی طرف گر جاتا ہے۔ وہ تینوں اصل میں تھرینز ہیں جو کہ ان کی گوڈس کے نمائندے ہوتے ہیں۔ وہ اس جنگ میں زوڈینگا کے پرنس سیپ تھین کا ساتھ دے رہے ہوتے ہیں۔ تھرین لیڈر کا نام شینگ ہوتا ہے۔ وہ سیپ تھین کو اس ویپن کو دشمن کی شپ کی طرف فائر کرنے کا کہتے ہیں۔ وہ ایسا ہی کرتا ہے اور ان کے شپس تباہ ہو جاتے ہیں اور وہ جنگ جیت جاتا ہے۔
زوڈینگا کے دشمن شہر ہیلیم کے شاہی محل میں ڈیجا تھوریس اسپیچ کی تیاری کر رہی ہوتی. اس کے فادر ٹارڈوس مورس ہیلیم کے بادشاہ ہوتے ہیں جو ایک گروپ کے ساتھ بحث کرتے ہوئے وہاں پر آ جاتے ہیں. ڈیجا ایک ایسی مشین چلانے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے جو ایک بلو رے ہے جسے وہ 9th رے کہتی ہے, جس کے بارے میں وہ دعویٰ کرتی ہے کہ یہ ان کے دشمن زوڈینگا کی نئی طاقت کا سورس ہے. جیسے ہی وہ گروپ اس مشین کے بارے میں بات کر رہا ہوتا ہے, ان میں سے ایک تھرین میں چینج ہو کر مشین کو ناکام کر دیتا ہے. اب ان کے پاس اس جنگ سے بچنے کے لیے ایک ہی راستہ ہوتا ہے اور وہ یہ کہ بادشاہ کو اپنی بیٹی ڈیجا تھوریس کی شادی پرنس سیپ تھین سے کرنی ہوگی. دوسری طرف وولا اب جان کارٹر کی گارڈین بن چکی تھی. اس سب کے درمیان انہیں ایک فلائنگ کرافٹ کے آنے کی خبر ملتی ہے اور سب اس سے بچنے کے لیے چھپ جاتے ہیں. ان میں بیٹل شپ سامنے آتے ہیں, 2 ریڈ فلیگڈ ایک بلو فلیگڈ. 2 ریڈ فلیگڈ ایک بلو فلیگ کا پیچھا کر رہے ہوتے ہیں. ٹرائب کے لوگ زمین سے ٹیلیسکوپ کے ذریعے یہ سب کچھ دیکھ رہے ہوتے ہیں. ان میں سے ایک بیٹل شپ پر ڈیجا تھوریس فرار ہونے کی کوشش کر رہی تھی کہ اچانک وہ گرنے لگتا ہے اور کئی 100 فٹ ہوا میں لٹک جاتا ہے. جان کارٹر جب یہ دیکھتا ہے وہ انسان ہے تو اسے بچانے کے لیے چھلانگ لگا دیتا ہے. لمبا جمپ لگانے کی اپنی صلاحیت کے ساتھ وہ لڑکی کو بچانے میں کامیاب ہو جاتا ہے. ادھر ڈیجا کارٹر سے پوچھتی ہے وہ کس طرح اتنے بڑے جمپس لگا سکتا ہے. ٹارکس جانتا تھا کہ ڈیجا ہیلیم کے لیے ایک نیا ویپن حاصل کرنے کی کوشش کر رہی ہے اور کارٹر کو اس کے خلاف خبردار کرتا. لیکن کارٹر تو صرف اپنے گھر جانا چاہتا ہے. وہ ڈیجا کو اپنے گھر کے بارے میں بتانے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ اسے پاگل اور جھوٹا سمجھتی ہے کیونکہ وہ ایک ایسے ماحول کو بیان کرتا ہے جو یہاں ہزاروں سالوں سے موجود نہیں. اس کی سنجیدگی کو دیکھ کر پہلے اسے لگتا ہے کہ وہ ایک تھرین ہے, لیکن اسے جلد ہی یہ احساس ہوتا ہے کارٹر زمین سے آیا ہے جسے وہ جاسم کہتی ہے. لیکن وہ اسے بتاتی ہے کہ وہ اس وقت زمین پر نہیں بلکہ مارس پر ہے جسے وہ بارسوم کہتی ہے. وہ سوچتی ہے کہ اگر واقعی جہانوں کے درمیان سفر کرنے کا کوئی طریقہ ہے تو تھرینز کو اس کا جواب معلوم ہوگا. اگرچہ سولا انہیں روکنے کی کوشش کرتی ہے لیکن کارٹر اور ڈیجا ایک غار میں داخل ہوتے چلے جاتے ہیں جو کہ ایک گاڈس اور اس کے فالوورز تھرینز کا ٹیمپل سمجھا جاتا تھا جو کہ دونوں پلانٹس پر ٹریول کا سورس بھی تھا. کچھ دیر ہم دیکھتے ہیں کہ سولا, کارٹر اور ڈیجا وہ میڈالین لے کر ریور کی طرف ٹریول کرتے ہیں. راستے میں سولا کارٹر کو خبردار کرتی ہے کہ ڈیجا تھوریس انہیں گمراہ کر رہی ہے اور اس بات کو وہ مان بھی لیتی ہے اور نہیں بتاتی ہے کہ وہ انہیں اپنے شہر ہیلیم کی طرف لے کر جا رہی ہے, جس پر کارٹر غصے میں آ جاتا ہے اور وہ اسے کہتا ہے کہ تم مجھے اپنے فائدے کے لیے یوز کر رہی ہو. ڈیجا اسے بتاتی ہے کہ وہ ہیلیم کی شہزادی ہے اور اس کی شادی زوڈینگن شہزادے سے کر دی جائے گی اور پھر ممکن ہے اسے مار دیا جائے. لیکن کارٹر اسے کہتا ہے کہ پہلے اس ریور کی طرف جانا چاہیے. ریور پر پہنچتے ہی انہیں اوپر ایک لٹکا ہوا پیرامڈ سٹرکچر ملتا ہے. کارٹر اور ڈیجا تھوریس پیرامڈ کے اندر جاتے ہیں اور انہیں اندر ایک گلوئنگ بلو سولر سسٹم نظر آتا ہے. یہ گلو 9th رے تھی, وہی 9th رے جس پر وہ ریسرچ کر رہی تھی اور دشمن اسے ایز اے ویپن استعمال کر رہا تھا. دوسری طرف پیرامڈ کے باہر شینگ تھارکس کی آرمی کو لے کر آ جاتا ہے. کارٹر اور دونوں وومنز باہر نکل کر پیرامڈ کے اوپر چڑھ جاتے ہیں. جیسے جیسے آرمی قریب آتی ہے وہ سب ایک دوسرے کو بھاگنے کو کہتے ہیں اور خود وہاں لڑنے کے لیے رک جاتا ہے. یہاں اسے زمین کی جنگ کی تباہی اور اپنی مردہ بیوی اور بچے ایک جلے ہوئے فارم ہاؤس میں نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں. لیکن کارٹر خود پر قابو پا لیتا ہے لیکن تھوڑی دیر بعد ہی بے ہوش ہو کر گر جاتا ہے. تو ایک کمرے میں تھا. پہلے تو اسے لگتا ہے کہ وہ ہیلیم میں ہے لیکن ریڈ کلوتھز گارڈ کو دیکھ کر اسے پتا چل جاتا ہے کہ وہ دشمن کے علاقے میں ہے. وہاں ایک آدمی آتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ تم اصل میں زوڈینگا میں ہو. اندر ڈیجا ویڈنگ ڈریس پہنے کھڑی ہوتی. ایک بار پھر وہ کارٹر کو اپنی طرف سے لڑنے کو کہتی لیکن وہ نہیں مانتا. ڈیجا اسے وہ میجک ورڈز بتاتی ہے جن کی مدد سے وہ زمین پر واپس چلا جائے گا. کمرے کے باہر زوڈینگن گارڈ اندر آنے کے لیے کمرے کا دروازہ توڑنے لگتے لیکن جب دروازہ کھلتا ہے تو کارٹر غائب ہو چکا ہوتا ہے. ڈیجا اور سب لوگ وہاں سے چلے جاتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ کارٹر تو کمرے کی چھت میں ہی چھپا ہوا تھا. وہ وہاں سے باہر نکلتا ہے اور پھر وہاں پر شینگ بھی آ جاتا ہے اور کارٹر کو اپنے ساتھ آنے پر مجبور کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ تھرینز مارس کے اینڈ کو کس طرح سنبھال رہے ہیں. پھر شینگ ایک زوڈینگن آفیسر میں چینج ہو کر کارٹر کو باہر لے جاتا ہے. پھر ایک دم شینگ ایک ایلڈرلی وومن میں چینج ہو جاتا ہے. جب وہ ڈیجا کو سڑک پر دیکھتے ہیں اس کے بعد کارٹر کو بتاتا ہے کہ شادی کے بعد ڈیجا کو مار دیا جائے. اچانک وہاں وولا آ جاتی ہے اور کارٹر کو شینگ سے بچا کر لے جاتی ہے. کارٹر کو سمجھ آ جاتا ہے کہ وہ اکیلا زوڈینگن ملٹری یا تھرینز کو نہیں ہرا سکتا, اس لیے وہ گرین ٹرائب میں واپس آنے اور ان سے مدد لینے کا فیصلہ کرتا ہے. کارٹر وہاں جاتا ہے لیکن وہ لوگ اسے جیل میں پھینک دیتے ہیں جہاں اسے ٹارکس قید ملتا ہے جسے زنجیروں سے جکڑا ہوا ہوتا ہے. ٹارکس کارٹر کو بتاتا ہے اسے 1 ٹسک ٹیل ہیجس نے ہٹا دیا تھا
اس کے بعد قیدیوں کو ایک بڑے کولیوزیم میں لے جایا جاتا ہے اور جائنٹ وائٹ ایپس کے ساتھ انہیں لڑایا جاتا ہے۔ کارٹر ان بیسٹس کو مار دیتا ہے اور خود لیڈر بننے کے لیے ٹیل ہیوجز کو چیلنج کرتا ہے۔ کارٹر ایک ہی وار میں اس کا سر قلم کر دیتا ہے اور خود ان کا لیڈر بن جاتا ہے۔ اب اس کے پاس گرین ٹرائب کی پوری فوج ہوتی ہے جو اس کے لیے لڑنے کے لیے تیار ہے۔ وہ شادی کو روکنے کے لیے واپس زوڈینگا جاتا ہے۔ کارٹر ایک ایئر شپ پر سوار ہو جاتا ہے اور جیسے ہی ویڈنگ سیریمنی ختم ہونے والی ہوتی ہے، کارٹر وہاں کریش ہو جاتا ہے۔ زوڈینگنز ہیلیومائٹس پر حملہ کرنا شروع کر دیتے ہیں اور ایک بار پھر شینگ اور اس کی بلو رے کو روکنا مشکل ہو جاتا ہے۔ وہاں گرین ٹرائب اپنے لیڈر کو بچانے کے لیے پیچھے آ جاتے ہیں۔ وہ ہیلیومائٹ کی فوج میں شامل ہو کر زوڈینگن سے لڑتے ہیں۔ شینگ وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ وہیں کارٹر کو اپنا میڈالین واپس مل جاتا ہے۔ فائٹ کے دوران سیپتھین اپنی ہی بلو ڈیوائس سے مارا جاتا ہے۔ زوڈینگا سے جنگ جیتنے کے بعد وہ ڈیجا سے شادی کرنے کو کہتا ہے اور ہیلیم اور ٹیرکس دونوں خوش ہو جاتے ہیں۔ رات کو کارٹر کمرے سے باہر نکلتا ہے اور میڈالین کو باہر پھینک دیتا ہے۔ جب وہ کمرے سے واپس آ رہا ہوتا ہے تب اسے ایک گارڈ ملتا ہے اور اس کا شکریہ ادا کرتا ہے اور فوراً ہی اور شینگ میں چینج ہو جاتا ہے اور کارٹر کو پھر سے اسی غار میں واپس بھیج دیتا ہے۔ کارٹر کو پتا تھا کہ زمین پر دیگر تھرین ضرور ہے۔ وہ اگلے 10 سال تک ایک اور میڈالین کی تلاش میں گزار دیتا ہے جو کہ اسے ایک جگہ مل بھی جاتا ہے۔ وہ اپنی جائیداد پر ایک کرپٹ تیار کرواتا ہے تاکہ وہ مارس پر واپس جا سکے اور اپنے جسم کو زمین پر محفوظ چھوڑ سکے۔ وہ اپنے نیفیو کو اسے محفوظ رکھنے کی ذمہ داری سونپتا ہے کیونکہ اس بات کا امکان تھا کہ تھرینز اس کے جسم پر حملہ کرنے والے۔ خوف زدہ ہو کر اس کا نیفیو کریپ کو چیک کرنے کے لیے بھاگتا ہے لیکن یہ نہیں جانتا کہ کوئی اس کا پیچھا کر رہا ہے۔ چند لمحوں کے بعد وہ اندر داخل ہونے کے لیے پاسورڈ لگاتا ہے اور دروازہ کھل جاتا ہے لیکن کریپ بالکل خالی ہوتا ہے اور اچانک ایک تھرین اس کے پیچھے اپیئر ہوتا ہے اور اسے مارنے ہی والا ہوتا ہے کہ اسے گولی مار کر ہلاک کر دیا جاتا ہے۔ وہ پیچھے مڑ کر دیکھتا ہے تو وہاں کارٹر کو گن پکڑے دیکھتا ہے۔ کارٹر اسے بتاتا ہے کہ اس نے ایک ایسی ڈرگ لی تھی جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ مر چکا ہے اور اس کے نیفیو کو احساس ہوتا ہے یہ سب اس نے صرف ایک تھرین کو سامنے لانے اور وہ میڈالین حاصل کرنے کے لیے کیا تھا تاکہ وہ ڈیجا تھورس کے پاس واپس جا سکے۔ کارٹر اس کرپٹ میں چلا جاتا ہے اور واپسی کے لیے فریز پڑھتا ہے بار سون، اور یہیں پر یہ فلم ختم ہو جاتی۔ تھینک یو فار واچنگ۔